دنیا میں جب ہم آئے ہیں نا تو ایک کام ہم نے کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بندہ میرے پاس آتا ہے یکم کو، یہ کرے میں اس کے پاس کیا یکم تاریخ پہلی تاریخ، میں اس کا بھی مجھے 1000 روپیہ ادھار دے دو، میں تمہیں 10 تاریخ کو واپس کر دوں۔ کہتا ٹھیک ہے، بندہ چلا تو دے دیتے ہیں ادھار دے دیا۔ اب میں نے کیا کیا، میں نے 5 تاریخ کو 1000 روپیہ لیا تھا، 5 تاریخ دینا کب ہے؟ 10 تاریخ۔ میں نے 5 تاریخ کو کیا کیا، اس کو 500 روپیہ واپس کر دیا، ٹھیک ہے 500 واپس کر دیا۔ اب جب 10 تاریخ آئے گی، آپ مجھے بتائیے، اب آپ بولیں گے کہ جب 10 تاریخ آئے گی تو اب وہ بندہ مجھ سے کتنے پیسے مانگے گا؟ 500 مانگے گا، 1000 نہیں مانگے گا۔ کتنے مانگے گا؟ 500 مانگے گا، 1000 نہیں مانگے گا، کیونکہ میں نے اس تاریخ سے پہلے اس کو آدھی رقم واپس کر دی۔ اسی طرح اگر یہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، اسی طرح ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا دیا ہے، بڑا دیا ہے، دیتا جا رہا ہے، جب تک آخری سانس چلے گی نا تو ہمیں دیتا ہی جائے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے نا، اس میں سے اس آخری ڈیٹ سے پہلے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم اللہ کو واپس کریں۔ جب جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کو اس آخری تاریخ، اس یوم الدین سے پہلے جتنا اللہ کو ہم واپس کر دیں گے نا، تو آخری دن جب آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے صرف اس کا سوال کرے گا جو رہ جائے گا، اور جو ہم اللہ کو دے چکے ہوں گے نا اس کا سوال اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی محترم سامنے؟ ہم میرے سمیت ہم سارے ہم دنیا میں لگے ہوئے، ہم اپنے کیسے بھر کے رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیتے۔ تو یاد رکھیں جو ہماری جیب میں رہ گیا نا وہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ایک بندے کی جیب میں 10,000 روپے ہے، وہ بندہ مر جاتا، اسے اجل آ جاتی، مر گیا۔ اب وہ جو 10,000 اس کی جیب میں موجود ہے اس کا وہ مالک ہی نہیں رہا، پتہ ہے نا سب کو، اب اس کا وہ مالک رہا ہی نہیں۔ اب جو اس کے پیچھے اسباب رہ گئے نا، اس کی جو وراثت تک چلے گی، یہ 10,000 تو ہم کو ملے گا، اس کا تو رہ ہی نہیں گیا۔ کاش کہ وہ یہ 10,000 روپے اللہ کی راہ میں دے دیتا، یا اولاد کو کھلا دیتا، نیک کام میں خرچ کر دیتا، تو کم از کم یہ 10 جو ہے یہ 10 کا لاکھ بن جاتا۔ اب کو جو 10 اس کی جیب میں تھا، خرچہ بھی نہیں، حساب بھی دینا پڑے گا۔ بتائیں، ایک چونی آپ کماتے ہیں نا تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، جیسے حدیث پاک میں ہے نا، حضور نے شاہ فرمایا، اللہ نے بچائے، حضور نے شاہ فرمایا اگر دنیا میں ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو جب سینگ مارتی ہے نا تو قیامت کے دن جب انصاف کی باری آئی تو اللہ پتہ کیا کرے گا، اللہ اس سینگ والی بکری کا سینگ اتار کر اس بغیر سینگ والی کے سر میں لگا دے گا اور پھر فرمائے گا اب تو اسے مار۔ اس حد تک اللہ رب العزت وہاں پر انصاف کرے گا۔ تبھی تو کہتے ہیں انصاف نہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ فضل کری پڑے، انصاف نہ ہوا، انصاف ہوا تو معاملات بڑے سخت ہو جائیں۔ محترم سامعین، یہ ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب زکوٰۃ کا بھی جیسا مہینہ آ رہا ہے تو زکوٰۃ بھی جن حضرات کو اللہ پاک نے بخشا ہے وہ ضرور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیں گے، یاد رکھیں عام دنوں میں تو 10 گنا ملتا ہے نا، رمضان میں 70 گنا ثواب اللہ پاک دیتا ہے۔ تو جتنا ہم زیادہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس مہینے میں دیں گے تو اللہ پاک ہمیں حساب لگائیں گے کتنا زیادہ بخشے گا۔ اللہ رب العزت نے جن حضرات کو دیا ہے وہ اس مہینے کے اندر ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیں۔ اب اگلی بات یہ آئی کہ صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو یا جو بھی آپ کا صدقہ خیرات ہے، اب اس کے اوپر میں شاید یہ بات کر چکا ہوں یا نہیں، بہرحال میں کر دیتا ہوں بات، کہ آپ لوگوں کی اپنی انفرادی یہ جد و جہد ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ جب وہ پیسہ اپنا کسی کو دے رہے ہیں، کسی مدرسے کو دے رہے ہیں، کسی بھی فلاحی ادارے کو دے رہے ہیں،
آپ یقین کر لیں کہ یار یہ جو اس ادارے کو میں یہ پیسے دے رہا ہوں یا جس بندے کو فرد واحد کو میں پیسے دے رہا ہوں کیا یہ اس کا مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ کی ذمہ داری. یہ نہیں کہ بس یہ کوئی آپ آگے ہم بھی بڑا یہ کر رہے ہیں آپ ہمیں پیسے دے رہے ہیں آپ چپ کر اس کو پیسے دے رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی ادارہ, کوئی انسٹیٹیوٹ, کوئی مدرسہ, کوئی بھی چیز, کوئی فلاح ادارہ کام کر رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کام کر رہا ہے. اگر آپ کو وہ کام کرتا نظر آ رہا ہے پھر آپ اپنا پیسہ اس کو دیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جس بندے کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ اس کا مستحق ہے کہ نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اسلام کہہ رہا. زکوٰۃ دیتے ہوئے اسے نہ کہیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ ہی دے رہا ہوں, اس سے اس کی دل آزاری ہوگی. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ یا صدقے کا پیسہ دے رہا ہوں اور جس کو میں پیسہ دے رہا ہوں وہ واقعتاً اس کا مستحق ہے. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ. آپ زکوٰۃ کا مہینہ آ رہا ہے, فطرانہ آ رہا ہے, تو فطرانے کے اوپر میں انشاءاللہ اگلے جمعہ پر کوشش کروں گا کہ بات کروں, کیونکہ اس کا جمعہ جو ہے وہ بہت لیٹ ہو جائے گا. فطرانے کے حوالے سے میں 5-10 منٹ کا ایک مختصر خطاب کروں گا, بڑا جامع ہوگا انشاءاللہ. آپ اس کو ضرور سنیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کا فطر کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کی جو مقدار ہے اس کے حوالے سے جو ہے معاملات کیا ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی ضرور آپ کو خطاب کریں, سنیے گا. اگلی بات محترم سامعین, لاسٹ جمعہ پر میں روزے کے مسائل جو ہے وہ بیان کر رہا تھا. اس میں سے 2 مسئلے ذرا رہ گئے تھے ٹائم کی وجہ سے. ابھی 2-3 منٹ میرے پاس ہیں تو میں انشاءاللہ اس کو بیان کرنا چاہوں گا, یہ میری ذمہ داری ہے. ایک تو یہ کہ بھائی نے آ کے پوچھا تھا کہ میں نے مسئلہ بیان کیا کہ جب غسل واجب ہو جاتا ہے آپ کو روزے کی حالت میں, تو اس وقت یا جب آپ روزے کی حالت میں واجب غسل کر رہے ہوتے ہیں تو منہ میں جو ہے اپنے پانی چڑھانا ہے تھوڑا سا صرف, اور ناک میں تھوڑا سا یہاں تک پانی چڑھا دے تاکہ آگے نہ جائے پانی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو علماء سے یہ سنا ہوا ہے کہ جب غسل واجب کا غسل کر رہے ہوتے ہیں, واجب غسل کر رہے ہوتے ہیں, تو پانی جو ہے وہ حلق کے اندر تک یہاں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھ لیں کہ جب آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوتا اور آپ واجب غسل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ معاملات یہی ہیں کہ حلق تک اور ناک کی سخت ہڈی تک آپ نے مکمل اس کو تر کرنا ہوگا مکمل طور پر. لیکن روزے کی حالت میں جب آپ کا روزہ ہے تو غالب گمان ہوتا ہے, کیونکہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ حلق تک کوئی چیز پہنچ جائے نا, تری پہنچ جائے نا کسی بھی چیز کی, تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے پھر علماء فرماتے ہیں کہ جب تم نے روزہ رکھا ہوا ہو اور غسل کر رہے ہو تو اس وقت جو غسل کا جو پانی ہے, غسل کا جو پانی ہے اس کا آپ کولی کرنے کے لیے پانی کر رہے ہیں, تو منہ ایسے نیچے رکھیں, منہ نیچے رکھ کر وضو بھی کر رہے ہوں یا غسل بھی کر رہے ہوں تو منہ ایسے نیچے رکھ کے کولی کریں, اور صرف جو جہاں تک یہ آپ انگلی جاتی ہے 32 دانتوں کا جو یہ پورا دائرہ ہے ہمارا, اس دائرے کو اچھی طریقے سے آپ دھو لیں تو آپ کا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا. روزے کے اندر غسل کرتے ہوئے حلق تک پانی پہنچانا ضروری نہیں. ایک بات. دوسری بات, یہاں پر بہت سارے افراد شادی شدہ بیٹھے ہوں گے, اور یہ یاد رکھیں کہ شادی ہونے کے بعد بہت ساری ذمہ داری جو ہم مردوں پر پڑتی ہے نا, ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی بیوی کو عبادتیں بھی کروانی ہوتی ہیں, فرائض والی. اس کو ہم نماز پڑھائیں, اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تو اس کو تعلیماً کہیں کہ نماز پڑھو. زکوٰۃ اگر اس پر ہے تو وہ زکوٰۃ دے. اسی طرح حج اس کے اوپر واجب ہوتا ہے تو اس کو حج بھی کروائیں. اسی طرح جو رمضان کے حوالے سے خاص مسئلہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو شادی شدہ حضرات وہ خاص طور پر سنیں, اور جہاں تک آپ کے رشتے حلال رشتے ہیں یہ بات وہاں تک ضرور پہنچائیں. وہ عورتیں جب رمضان شریف آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بالغہ عورت ہے وہ مہینے کے کچھ دن ناپاکی میں گزارتی ہے. جیسا کہ اتنے لفظ کافی ہیں آپ کو سمجھ آ جائے. تو ناپاکی میں جتنے دن وہ گزارتی ہے ان دنوں میں وہ جو روزے چھوڑتی ہے نا, تو یہ شریعت کا حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. لیکن یہاں تک تو ہمیں بھی پتا ہے, سب کو پتا, بڑے خوش ہیں ٹھیک ہے کہ روزے کی چھٹی مل گئی. لیکن یاد رکھیں اس روزے کی قضا واجب ہوتی ہے. اس روزے کی قضا واجب ہوتی ہے. اگر عورت 5, 3, 4 جتنے بھی 12 دن ہوتے وہ جب روزہ چھوڑتی ہے تو شریعت اس کو اجازت دے کہ وہ ٹھیک ہے روزہ چھوڑ دے. لیکن جب رمضان مبارک گزر جاتا ہے نا, رمضان ختم ہو جاتا ہے یکم شوال کے بعد, اب وہ جو روزے اس نے چھوڑے تھے وہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے یا 10 تھے, جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں اب ان روزوں کی قضا اس کے اوپر واجب ہے. کفارہ واجب نہیں ہے. کفارہ اس لیے نہیں واجب
کیونکہ وہ آج خود نہیں چھوڑ رہی، وہ شریعت کا حکم ہے. اس لیے آپ نے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی جس حلال رشتے میں جہاں تک آپ کی رسائی ہے، آپ ڈائریکٹ یا اپنی بیویوں کے ذریعے آگے تک یہ بات عورتوں تک پہنچائیں کہ آپ جو روزے اس طریقے سے چھوڑتی ہیں تو ان کا کفارہ تو آپ کے اوپر نہیں ہوتا، لیکن رمضان کے بعد اس کی قضا آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.